الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ اگر ایک غیر مسلم قرآن کو نہیں مانتا کہ اللہ کی کتاب ہے اور نہ وہ رسول کو مانتا ہے تو اس کو عقل سے کیسے ثبوت دیں گے کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے؟ تو میرے سامنے جب یہ بات آئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک شخص کو اس طرح کہا کہ بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دیوار کس نے بنائی ہے؟ اس نے کہا ظاہر ہے معمار نے بنائی ہے۔ بھئی یہ پنکھا کس نے بنایا؟ ظاہر ہے جی انسان نے بنایا ہے۔ بھئی یہ ٹوپی کس نے بنائی؟ ظاہر ہے جی کسی انسان نے بنائی ہے۔ اب میں نے اسے پوچھا بتاؤ بھئی پہاڑ کس نے بنایا؟ تو وہ چپ ہو گیا۔ آسمان کس نے بنایا؟ تو وہ چپ ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ یہی کہے گا کہ یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اب میں نے اس سے یہ پوچھا کہ بتاؤ بھئی کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ دیوار انسان نے بنائی ہے، یا تم کیوں خاموش نہیں رہے؟ تو ظاہر ہے دیوار دوسری بن سکتی ہے، پنکھا دوسرا بن سکتا ہے، ٹوپی دوسری بن سکتی ہے، لیکن پہاڑ دوسرا نہیں بن سکتا، آسمان دوسرا نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آدمی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ پہاڑ بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور آسمان بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو جس طرح آسمان دوسرا نہیں بن سکتا اور پہاڑ دوسرا نہیں بن سکتا، سمندر دوسرا نہیں بن سکتا، اسی طرح قرآن بھی 1400 سال گزر گئے ہیں، کوئی شخص قرآن دوسرا بنانے کا دعویٰ نہیں کر سکا اور نہ قرآن بن سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتی، کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہوتی تو ظاہر ہے یہ بار بار کئی دفعہ بن چکی ہوتی، لیکن چونکہ اس کا بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن دوسرا نہیں بن سکتا۔ جزاک اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔